السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ہفتہ واری جو اجتماع ہے، اس میں ہم خوف خدا کے متعلق کچھ باتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت پاک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ولی گزرے ہیں، اور جن کی کتابیں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھا کرتے ہیں، بغداد شریف میں آپ نے جو لوگ عقلی طور پر اسلام پر اعتراضات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ ان کو بہترین جواب دیا کرتے تھے، اور ان عقل کے دانش مندوں کو اس طرح کا زبردست جواب دیتے کہ وہ خاموش بیٹھ جاتے اور اسلام کی حقانیت کو مان لیتے تھے۔ تو خیر، اس دور کے حساب سے بھی آپ نے بہت زبردست کام کیا، اور آج بھی دنیا سے جا کر آپ کا 800 سال ہو گیا ہے، لیکن آج بھی حضرت کی کتابیں، جو بہت سی کتابیں آج بھی پوری دنیا بھر میں پڑھائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے آج بھی لوگ ہدایت کے پھول لے رہے ہیں۔ تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو بہت سے آپ کی کتابیں ہیں، کیمیاء سعادات آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مکاشف القلوب آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، احیاء علوم آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، منہاج العابدین یہ بھی آپ کی بڑی معروف و مشہور آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور دیگر بہت سی کتابیں آپ نے دین اور اسلام کی خدمت کے لیے لکھی ہے، جس کے ذریعے سے آج بھی لوگ فیض پا رہے ہیں۔ تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء علوم میں ایک چیز سمجھا دے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عقلی طور پر، اب مطلب یہ کہ عقلی طور پر بھی آپ جو ہے سمجھاتے تھے کہ فلاں چیز کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھے بتایا کہ ہم اپنے گھر سے نکلے تو کیوں نکلے، کچھ تو وجہ ہوتی ہے۔ تو عقلی طور پر ہم سوچتے ہیں یا چلو اجتماع میں جانا ہے یا کچھ کام کے لیے جانا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی مقصد کے تحت ہم گھر سے نکلتے ہیں، کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے گھر سے نکلنے کا۔ تو اس مثال کو ذہن میں رکھے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اسی طرح کہ ہم اپنے عقل سے سوچیں کہ ہمیں کیوں بنایا گیا، انسان دنیا کیوں بنی، کائنات کیوں بنی، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا،
اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح کہ ہم بغیر وجہ کے گھر سے باہر نہیں نکلتے، کوئی نہ کوئی دوست سے ملنے کا کچھ تو وجہ ہوتی ہے جانے کی، ملنے کی. اسی طرح ہمیں کیوں بنایا گیا اس کی بھی ایک وجہ ہے. انسان کو کیوں بنایا گیا، کائنات کو کیوں بنائی گئی؟ ورنہ اگر آپ کائنات پر غور کریں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، پانی، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی. ورنہ اپنی عقل سے آپ سوچ کے بتائیں، اگر انسان نہیں ہے اور ہوا ہے تو ہوا کا کچھ نہیں بگڑے گا. کیوں؟ ہوا کو کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہوگا. لیکن انسان رہتا اور ہوا نہیں رہتی تو ہم سانس لینا ہمارا مشکل ہو جاتا. تو معلوم کیا ہو، یہ ہوا بھی اللہ نے انسان کے لیے بنایا. اسی طرح پانی کو لے لیا، اگر انسان نہیں رہتا اور پانی رہتا تو پانی کا کوئی نقصان نہیں. لیکن انسان ہو اور اگر پانی نہیں رہتا پھر انسان بغیر پانی کے جی نہیں سکتا. تو معلوم کیا ہے، پانی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا. آگ کو دیکھ لے، اگر آگ رہتی اور انسان نہیں رہتا تو آگ کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر یہی انسان رہتا اور آگ نہ رہتی تو پھر انسان کو جو آگ سے بہت سے کام ہوتے تو اس کے بغیر جینا مشکل ہو جاتا. تو پتہ کیا چلا، ہوا ہو، پانی ہو، آگ ہو، اللہ نے انسان کے لیے بنایا. اسی طرح زمین ہے، اگر انسان نہ بھی رہے تو زمین کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن انسان ہے، اگر زمین نہ رہتی تو پھر اپنے مکانات کا بناتا، اپنے دکانات کا بناتا، رہتا کہاں، سوتا کہاں، بیٹھتا کہاں. لہٰذا پتہ کیا چلا کہ یہ زمین بھی اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے. آسمان کو دیکھ لے، یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی. تاروں کو دیکھ لے، یہ عقلی طور پر سمجھنے کی باتیں ہیں کہ تاروں کو دیکھ لے، یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی. کہ آج جو کشتی میں لوگ سمندر میں سوار ہوتے ہیں، ان کی نظر تاروں پر ہی ہوتی ہے اور تاروں کے ذریعے سے راستہ اپناتے ہیں. اسی طرح چاند کو، سورج کو، اب اس کائنات کے پہاڑوں کو دیکھ لے، جھاڑوں کو دیکھ لے، ساری مخلوق کو اگر آپ غور کریں تو یوں سمجھیے کہ یہ ساری مخلوق انسان کے علاوہ بنائی گئی ہے انسان کے لیے. چاہے زمین، آسمان، چاند، سورج، تارے، آگ، پانی، ہوا، پہاڑ، جہاڑ، یہ سب بنائی گئی انسان کے لیے. لیکن یعنی یوں سمجھیے یہ ساری چیزیں انسان کے خادم ہیں. ہوا بھی انسان کے خادم ہے. آپ نے نہیں دیکھا سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں پر حکومت کر کر بتایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں رہ کر اپنے ایک ساتھی حضرت ساریہ کو آواز دیتے جو 1800 کلومیٹر دور ہے، تو ہوا ہے جو بات وہاں تک پہنچا دیتی ہے. تو ہوا دیکھا جائے تو انسان کے خادم ہے. آگ کو دیکھ لے، جب فاروق اعظم کے دور خلافت میں کچھ جنگل سے آگ اتنی خطرناک بھیانک آگ لگ گئی جنگل میں فاروق اعظم کے دور خلافت میں، اور وہ آگ دھیرے دھیرے شہر کی طرف بڑھنے لگی. لوگ آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آگ جو جنگل میں لگی ہے وہ دھیرے دھیرے اب شہر کی طرف بڑھ رہی ہے، کھیتوں کا کیا ہوگا، جانوروں کا کیا ہوگا، پھر ہمارا شہر کا کیا ہوگا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا. اب کھڑے ہوئے اور ہاتھ میں آسا لیا، اپنے لکڑی مبارک کو کھاندے پہ شال ڈالی، گئے اس طرف جس طرف سے آگ شہر کی طرف آ رہی تھی. آپ نے اپنے ایک لکڑی کو گاڑ کر فرمایا بس اس کے آگے نہیں جانا. آگ اس لکڑی سے پہلے بجھ گئی. تو آگ بھی خادم انسان. اگر پانی کو دیکھ لے تو فاروق اعظم پھر مجھے یاد آ جاتے ہیں کہ جب دریائے دجلہ جو بغداد فتح ہونے کے بعد دریائے دجلہ جو ہے بغداد شریف میں ہے،
جیسا سارا بغداد، عراق اور ایران کے لیے حصے کے لوگ پانی پیا کرتے اسی دریا سے، اور وہ کئی سال میں ایک بار وہ دریا سوکھ جایا کرتا تھا۔ تو پہلے سے یعنی اسلام ابھی بغداد عراق علاقوں میں آیا نہیں تھا، لیکن وہاں ایک رواج تھا بنا ہوا کہ اگر دریا سوکھ جاتا تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر دریا میں چھوڑ دیا جاتا، اور پھر پانی آ جایا کرتا تھا، اور دلہن اس میں غرق ہو کر مر جاتی۔ اس کو یہ سمجھتے وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے بھیٹ چڑھائی ہے، دریا کو پانی کے لیے ایک قربانی دی ہے۔ لیکن جب صحابہ کا دور آیا، اسلام پھیل گیا، تو جب وہاں کا دریا سوکھ گیا، سارے لوگ آ کے کہنے لگے کہ اے جو آپ اس دور کے جو وہاں کے علاقے قاضی تھے، صحابی رسول سے کہنے لگے یہاں پر برسوں سے ایک رواج ہے کہ پانی اس وقت تک پھر دریا میں نہیں آتا جب تک کسی نوجوان لڑکی کو بھیٹ نہ چڑھائے، اس کی قربانی نہ دے۔ اس صحابی رسول نے کہا یہ تو اسلام میں حرام ہے، ایسا تو ہم کام کر نہیں سکتے۔ پھر آپ نے اسی وقت فوراً خط لکھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک کیا تم نے کہ ایسا کام نہیں کیا۔ پھر آپ نے 2 خط لکھے، ایک خط تو آپ نے صحابی رسول کو کہا تھا کہ تم نے ٹھیک کیا، میں کوئی لیڈیز اوپر چڑھ جا رہی دیکھو کیا، چلو اتر کے بیٹھ جاؤ، تمہارے والد صاحب کو نظر رکھو، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو لہذا پھر وہ خط ایک دریا کے نام خط لکھا، پانی کے نام، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو خط میں یہ لکھا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو ورنہ ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ خط جیسا ہی اس سوکھے دریا میں ڈالا گیا، پانی آنا شروع ہو گیا، اور آج تک وہ پانی نہیں سوکھا، تاریخ کا ہوا۔ تو پانی بھی میں بتانا چاہتا ہوں، اگر انسان خود کو پہچانے، رب کی معرفت حاصل کر لے، تو ہوا اس کے غلام ہو جاتی ہے، پانی اس کے غلام ہو جاتے ہیں، آگ اس کے غلام ہو جاتے ہیں، زمین اس کے غلام ہو جاتی ہے۔ فاروق اعظم کے دور مبارک میں جب زلزلہ آیا تو آپ نے زمین پر ایک کوڑا لے کر مارا اور فرمایا کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ یہ لفظ کا کہ عمر کیا تجھ پر انصاف نہیں کر رہا، اتنا کہنا تھا، زلزلہ اسی وقت تھم گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ صحابہ کا پر بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے۔ اگر انسان جو ہے خود کو پہچانے تو پھر یہ ساری کائنات اسی کی غلام ہے، بھی اسی کے نوکر۔ لیکن آج کیا ہے، یہ نوکر جو ہے آنکھوں پر غالب ہو گئے۔ مطلب کیا ہے، دیکھیے اگر ایک سیٹ کا بیٹا ہو اور بڑا نافرمان ہو، باپ نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نافرمانی چھوڑتا نہیں، مزاج اس کی ویسی ہو گئی ہے، تو وہ غصے میں آ کے باپ کو بھی کیا کرتا، نوکر سے اپنے بیٹے کو پٹواتا ہے تاکہ سدھرے۔ تو نوکر ہے، بیٹے کو پیٹ رہا ہے۔ یہ مثال ذہن پر ہے کہ اسی طرح یہ سارے نوکر تھے ہمارے، انسان کے فائدے کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو، جان کو، اور جب وہ رب کی نافرمانی کرنے لگے تو کبھی طوفان کی شکل میں آ کر لاکھوں لاکھ انسان ختم ہو جاتے ہیں۔ جو پانی غلام بن کر آیا تھا لیکن آنکھوں کو لے ڈوبتا ہے، وہ آگ جو ہے غلام بن کر آئی تھی کہ آگ لگی، لاکھوں لاکھ لوگ مر رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ بتا رہا ہوں کہ جب ساری کائنات انسان کے لیے بنی، اور یہ سارے کائنات جتنی چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے تو پھر وہ اس کے غلام بن کر رہتے ہیں، ورنہ کبھی رب کی نافرمانی کی وجہ سے اسی غلام کے ذریعے سے ان کو پٹایا جاتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کس کے لیے بنے، ہم کس لیے بنے؟ یہ سوال یہ اٹھتا ہے، جب زمین، آسمان، چاند، سورج، تارے، ہوا، پانی سب اللہ نے انسان کے لیے بنائے ہیں، تو پھر انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے بھی ہدایت کے لیے ہے، ہدی للناس کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں، یہ ہدی للناس یعنی سارے انسانوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، اور فرما ہدی للمتقین بھی کہا، متقیوں کے لیے بھی ہدایت والی کتاب ہے۔ تو لہذا اب جب یہ ساری کائنات بنی انسان کے لیے، تو ہم نے سوال قرآن سے ہی کیا
اب قرآن تو اللہ کا کلام ہے، کہ قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ ہم نے قرآن سے ہی پوچھا جب تو ہی بتا کہ انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے، تو قرآن پاک کہتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ مقصد ہے دنیا میں بھیجنے کا، اس مقصد کو پہچانے، اس مقصد کو جانے اور پہچانے۔ انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ نارملی میں نے آپ کو پہلی مثال دی، آپ گھر سے بغیر مقصد کے بغیر نہیں نکلتے، کچھ نہ کچھ وجہ سے نکلتے، کام سے نکلتے، کاروبار سے نکلتے، کچھ تو وجہ ہوتی ہے۔ تو تمہیں دنیا میں بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں دنیا میں انسان بنا کر بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اس کی عبادت کے لیے چند اصول اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، معرفت ہے، اس کی پہچان ہے۔ ان چند اصولوں میں سے ایک اصول کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے خوف خدا۔ خوف خدا جس بندے کے اندر موجود ہوتا ہے، یعنی خوف خدا کا مطلب بھی میں بتاؤں گا، اللہ کا خوف جس بندے میں موجود ہوتا ہے اس کی ایک پہچان الگ ہوتی ہے، اور جس بندے میں موجود نہیں رہتا اس کی بھی پہچان الگ ہوتی ہے۔ یا جس بندے کی مزاج اور دل دماغ میں اللہ کا خوف، اس کی پہچان ہی الگ ہو جاتی ہے۔ اور خوف نہیں ہے، میں ابھی اس کی پہچان بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے آپ نے پھر ایک عقلی طور پر انسان کو سمجھایا کہ انسان ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، یہ انسان نہیں ہے۔ انسان کے لیے کچھ کوالٹیز ہونا وہ کچھ اور بات ہے۔ جیسا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں ایک مثال لے کے کہتے ہیں کہ دن کے اجالے میں ایک بزرگ چراغ لے کے نکلے، دن کے اجالے میں لوگوں نے پوچھا حضور دن کا اجالا ہے، ایسے وقت میں آپ جو ہے یہ چراغ لے کے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ رات میں اگر چراغ لے کے ڈھونڈا تو بات سمجھ آتی۔ فرما وہ بزرگ نے کہ میں انسانوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو انسان تو ہے، لیکن جو آپ سمجھ رہے کہ ہم ہاتھ پیر آنکھ والے انسان، لیکن انسان ہے، انسانیت کے لیے کچھ چیزیں ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ انسان جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرتا ہے اس کو انسان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو رب کو چھوڑ کر غیر غلط لوگوں کے یہاں سر جھکاتا، اس کی عبادت کرتا ہے، پھر جو ہے حرام اور ناجائز چیزوں کو کھاتا بھی اور پیتا بھی، تو وہ انسان تو ہے، لیکن انسانیت اس میں کہاں؟ اب انسان کو پہچاننا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہم کیا ہے، کب انسان بنتے ہیں۔ صرف کھانے پینے کا نام انسان ہے تو پھر ہم سے زیادہ کھانا پینا جانور کھاتے ہیں، چار پیر کا جانور جو ہوتا ہے ہم سے زیادہ اس کی غذا، تو کھانے پینے کا نام انسان نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ شہوت کے لیے، تو شہوت ہم سے زیادہ مرغوں میں ہوتی ہے، مرغے بہت شہوت والے ہوتے ہیں، کھانے میں بڑے جانور کو دیکھیں، چار رنگ کے بیل گائے، وہ انسان سے زیادہ اس کی غذا ہوتی ہے۔ اور اگر صرف اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے اور پینے کے لیے پیدا فرماتا تو پھر یہ بڑے جو جانور کو کیوں پیدا کیا؟ سوال ہے۔ اسی طرح شہوت کے لیے نہیں ہے، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، خالی سونے کے لیے نہیں ہے۔ اگر صرف سونے کے لیے پیدا ہوتے انسان تو ہم سے زیادہ جو ہے خرگوش بہت زیادہ سوتا ہے۔ اگر آپ سوچتے جائیں، بات کو سمجھتے جائیں، خرگوش بہت لمبی نہیں لیتا۔ اگر آپ سنیں کہ لمبی عمر کے لیے پیدا ہوئے تو ہمارے سے زیادہ نارملی کوے کی عمر 100 سے 150 سال ہوتی ہے۔ کوے کی عمر زیادہ تر کوا جو ہوتا ہے نا وہ اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، 150 سال تو عموماً ہوتی ہے۔ تو نہ ہماری عمر لمبی ہو، نہ ہم کھانے پینے کے لیے، بھائی کھانا پینا ایک صحت کے لیے جہاں تک جائے، ورنہ سرکار یہ بھی فرماتے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے بناؤ، ایک میں کھانا رکھو، ایک میں پانی رکھو اور ایک حصہ خالی رکھو۔ تو خیر یہ جو سمجھنا ہے کہ انسان کو بنایا تو انسانیت اس کے اندر آتی کب ہے، کب انسان انسانیت کے لائق ہوتا ہے، کب انسان جو ہے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں پہچان کر
جو ہے صحیح معنی میں پہچان کر رب کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں کہ ہم خود کو پہچانے کیسا؟ تو خود کو پہچاننے کے لیے ہمیں ان کے آستانوں پر، ان کے دامن میں آنا پڑتا ہے جو منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہاں سے چار مینار جانا ہے، مثال دے رہا ہوں تو سب کو معلوم ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، تو چار مینار کا راستہ آپ کو معلوم نہیں ہے مثال کے طور پر۔ اب آپ کو راستہ نہیں معلوم ہے تو آپ کیا کریں؟ تو ان کے ساتھ جو جانتے کہ چار مینار کہاں ہے، تاکہ جو راستہ جانتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو وہ تمہیں منزل تک پہنچا دے گا۔ تو یہی کام انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، یہی کام اولیاء اکرام کا ہوتا ہے، کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، تو لہٰذا جو کام نبی کرتے تھے وہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کر کر بتاتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ چیزیں آپ سمجھے کہ ہمیں منزل تک پہنچنا ہے، اور ہماری منزل اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ تو ہم جو ہے اللہ کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اس کے لیے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ آپ۔ اب سچوں کے ساتھ رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک سچا آدمی اللہ تعالیٰ کا اس کو پکڑو اور اس کی صحبت میں رہا کرو، پھر گھر میں آپ چلے گئے کے لیے مکان میں ہے، دکان میں ہے، تب آپ کی صحبت نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ سچوں کے ساتھ رہنا جہاں وہ جائے اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، بالکل جانا چاہیے، لیکن اصل مقصد یہ ہے اگر آپ گھر میں ہو، مکان میں ہو یا دکان میں کہیں بھی ہو، اس سچے کی صحبت میں آپ جو بیٹھ رہے ہیں اس کا مزاج اور اخلاق ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو اس کو کہتے ہیں صحبت، سچوں کی صحبت، کہ وہ چاہے آپ درگاہ میں ہو، کام میں ہو، مسجد میں جائیں بھی ہو، تو جس کی صحبت میں آپ رہے اس کا اخلاق اور مزاج ہمیشہ اپنے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ سچوں کی صحبت۔ تو خیر میں بتانا چاہتا ہوں ان کو پکڑو جو اللہ تک پہنچ چکے، تو وہ اولیاء اکرام ہے۔ انہی اولیاء اکرام میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو رب تک پہنچنے کا ذریعہ بتاتے ہیں، اور بتانے سے پہلے فرماتے ہیں اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے، تم انسان تو ہو، تمہیں اللہ نے اپنی معرفت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے، تم مقصد کو جان گئے کہ تمہیں پیدا ہی کیا گیا اللہ کی معرفت پہچانے اور اس کی عبادت کے لیے۔ واضح طور پر قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت یعنی معرفت کے لیے پہچانا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں رب کی عبادت اللہ کی معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ کی عبادت اللہ کی پہچان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب پہچان کے بغیر عبادت رب کی ہونا مشکل ہے، تو پہچانے کیسے؟ اب پہچاننے کا مراد یہ نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات مبارک ہمارے خیال میں آنے سے پاک، ہمارے مزاج میں آنے سے پاک، اس کی ذات مبارک کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، تو پہچانے کیسا؟ تو پہچاننے سے مراد اس کی معرفت ہے، یعنی معرفت کیسے ملے گی؟ تو ان کے ساتھ جڑ جاؤ جو اس کو پہچان چکے ہیں، جو اس تک پہنچ چکے ہیں، جو اس تک پہنچ چکے ہیں ان تک ان سے پڑھ جاؤ۔ تو اب آئے انہی میں سے ایک بزرگ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو آپ کو رب کی معرفت کا ذریعہ بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس راستے سے چلو تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اس کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم ہے کیا؟ انسان۔ تو امام محمد، اب سوال میں جواب دے رہا ہوں آپ کو، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم انسان ہو، تو انسان ہو اگر تمہیں اللہ کی معرفت نہیں ہے تو تم انسان کے لائق بھی نہیں ہے، تمہارا مزاج تم چار، یہ میں نے کہا قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو، چار پیر کے جانور سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا معرفت حاصل کرنے کے لیے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر رب کی معرفت حاصل کرنا ہے تم تو انسان ہو، لیکن اگر وہ راستہ تم میں نہیں ہے، چار چیزیں آپ نے بتائی، اگر وہ چار چیزیں تمہارے اندر نہیں ہے تو تم انسان ہو کر بھی انسانیت کے لائق نہیں ہو۔ اور وہ چار چیزیں کیا ہے؟ یہ چاروں سیڑھیاں ہے رب تک جانے کا، اللہ کو پہچاننے کا، معرفت حاصل کرنے کا، وہ چار چیزیں ہیں۔
اگر چار میں سے ایک بھی نہیں ہے تو پھر انسان کے لائق تو تم کو ہو انسان. کھاؤ پیو سو جاؤ تمہاری زندگی خالی ایسی ہو. اس کے ہٹ کے کوئی نہیں. کھاؤ پیو حرام نہیں, حلال نہیں, جائز نہیں, ناجائز نہیں, یہ ساری چیزیں تمہاری ایسی ہوگی. تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو عقلیات کے بھی ماہر تھے, آپ عقل کے ذریعے سے بھی دین اسلام اور معرفت الہی کو جانے اور بتاتے تھے کہ اب پہچانے کیسا. تو امام محمد غزالی فرماتے پہلے تو سنو, پہلا ذریعہ علم ہے. اللہ کو پہچاننے کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ سب مل کر کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. اگر اس ایک ایک ٹاپک جو میں نے جو نا اگر یہ چار باتیں, تو چار باتوں کو خالی علم پر میں اتنی دیر گفتگو کر سکتا ہوں کہ وقت ختم ہو جائے. کیونکہ علم جو ہے نا عبادت کو آسان کرتا ہے. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا, میں آیت میں پڑھوں گا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا, چونکہ میرا ٹاپک ہی خوف خدا ہے نا, تو خوف خدا کا مقام بتانے سے پہلے یہ ذریعے سمجھنے کے. تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے سب سے زیادہ, اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ بندوں میں, اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ تو خود قرآن کہتا ہے وہ اہل علم ہے, علماء ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. تو لہٰذا اب امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتا ہے اگر تم انسان ہو اور تمہارے پاس علم نہیں ہے, علم نہیں ہے, تو آپ دیکھیں ویسا بھی جاہل آدمی کو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو, جاہل اور ان پڑھ آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوتی. علم عزت بھی دلاتا ہے. پڑھے لکھے لوگ گریجویٹ لوگ ہیں, جتنا انگریزی زیادہ پڑھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے ڈگری حاصل کر تو اس کو جاب بھی اتنا بڑا ملتا ہے, وہ لاکھوں روپے کماتا ہے. کیوں؟ اتنا بڑا جاب جو مہینے کے 4 لاکھ کما رہا ہے یا 3 لاکھ کما رہا ہے, تو یہ جاب ملا کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. یہ اور بات ہے دنیا بھی علم اس نے حاصل کیا, لیکن اسلام آپ کو انگریزی علم حاصل کرنے کا منع نہیں کرتا, یہ بھی ذہن میں رکھیں. اسلام یہ نہیں کہتا انگریزی مت سیکھو, اسلام یہ کہتا ہے کہ انگریزیت مت سیکھو. انگریزی سیکھو کہ انگریزیت مت سیکھو, ان کی عادتیں, ان کے اخلاق اور مزاج. تو لہٰذا جب دنیاوی علم میں اتنی تاثیر ہے کہ تمہیں لاکھوں روپے کا جاب دلا سکتا ہے, تو دینی علم کا عالم کیا ہوگا, اس کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا, دینی علم کے نور اور کیفیت, قرآن حدیث کا علم کی کیفیت اس کے اندر کتنا اثر ہوگا. بس تھوڑا اس مزاج کو ذرا ہٹ کے آپ سمجھے کہ ایک بندہ جو ہے نا گریجویٹ تک پڑھ رہا ہے اور وہ انگریزی پڑھنے کی وجہ سے اس لوگ بڑے بڑے جاب دے رہے ہیں, عزت مل رہی ہے, شہرت مل رہی ہے. وجہ کیا بنا؟ علم. ورنہ ان پڑھ کو کون اتنا بڑا جاب دیتا ہے, پڑھے لکھے کو تو جاب مل رہا ہے. تو وجہ جو بنا ہے علم ہی بنا ہے. تو علم کی وجہ سے ایک بندہ جو ہے لاکھوں روپے کما رہا ہے, تو یہ دنیاوی علم ہے. تو جو قرآن حدیث کا علم ہے وہ بھی رب کا کلام, رسول پاک کا کلام حدیث والا, تو اس کے کیفیت, اس کی مزاج اور جو روح میں آتی ہے, جو مزاج میں آتی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ عالم ہو اور عالم ہونے کے بعد اس کی عمر 100 سال سے بھی اوپر ہو جائے, عموماً جب بندے کی عمر 70 سال یا 80 سال پار کر لیتا ہے نا, تو عموماً وہ بندہ کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے. 80 سال 70 سال کے بعد چڑچڑپن زیادہ آ جاتا ہے, غصہ زیادہ آ جاتا ہے, پھر وہ کچھ چیزیں بھولنے لگ جاتا ہے. پھر جیسا عمر بڑھتے جائے, اگر عمر 100 سال اللہ نہ کرے اگر جی گیا, تو اس بندے کا دماغ ٹوٹلی یوں سمجھیے کہ پلٹ جاتا ہے اور بچکانے ٹائپ میں ہو جاتا ہے. بس اس کو خیال ہی نہیں رہتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن جو عالم علم حاصل کرتا ہے قرآن حدیث کا اور عالم بن جاتا ہے, اگر اس کی 100 سال عمر ہو بھی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو سلامت رکھتا ہے. اس کی عقل کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھتا ہے. تو یہ عقل سلامت رہی کیسے؟ یہ علم دین کی وجہ سے. تو جب دنیاوی علم سے تمہیں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں, تو اس کا تمہیں جسمانی فائدہ ہوتا ہے, تم اچھا گھر لے سکتے ہو, اچھا مکان لے سکتے ہو, لیکن روحانی فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تمہارا مزاج, تمہارا روح تو تڑپتے رہے گی. لیکن جو عالم دین ہو جاتا ہے اس کو دنیا بھی فائدہ ملتا ہے, یعنی جسمانی بھی فائدہ ملتا ہے اور روحانی بھی فائدہ ملتا ہے. تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں معرفت الہی کے لیے پہلی سیڑھی علم ہے. انسان کے لیے
ورنہ ان کو اگر دیکھتے جا کر بانٹتے جائے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر ہر مسلمان مرد اور عورت کو علم دین کا حاصل کرنا فرض عین ہے، تو مطلب کیا ہے؟ علم ہی رب تک پہنچنے کا ذریعہ اور پہلی سیڑھی ہے. ورنہ اگر یہ نہ ہو اور بندہ صرف عبادت کر رہا ہو، جو دوسری سیڑھی ہے. علم ہی عبادت کو آسان کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نماز پڑھو، لیکن پڑھنے سے پہلے نماز کو سیکھو. روزہ رکھو، رکھنے سے پہلے روزے کے بارے میں سیکھو. تو لہٰذا اگر مالدار ہے، زکوٰۃ دو، دینے سے پہلے اس کے بارے میں سیکھو. تو لہٰذا علم جو ہے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلاتا ہے. علم کے فائدے جیسا کہ میں نے اکثر ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، صحیح مسلم میں بھی حدیث پاک ہے، کتاب التوبہ میں، جہاں یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا. اب 99 لوگوں کا اس نے قتل کیا تھا، اور قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا دل نرم پڑا، وہ کسی عبادت گزار کے پاس گیا. وہ عابد تھا، عالم نہیں تھا. دیکھیے آپ، یہ بولا بغیر علم کی عبادت کرنے کا نقصان. عابد تھا یعنی عبادت گزار تو تھا، لیکن عالم نہیں تھا. بہت سے ایسے لوگ آج برسوں عمر گزر جا رہی ہے، نہ ان کو نماز کی شرطیں معلوم ہے، نہ نماز کے فرائض معلوم ہے، نہ نماز کے واجبات معلوم ہے، نہ نماز کی سنتیں معلوم ہے. سرکار علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی عمریں 60 سال ہو جائے گی اور نماز پڑھتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا؟ فرمایا وہ نہ نماز کا طریقہ، نہ رکوع صحیح کریں گے، نہ سجدہ صحیح کریں گے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا، اتنا ہم سنے، مرید بن کے کئی سال ہو گیا، کئی سال سکھا رہے ہیں، لیکن ہمارا ذہن اندر سے تیاری نہیں نا سیکھنے کا. ہم تو کاموں میں ہوشیاری بتائیں گے، محنت میں، کام میں، وہاں ہوشیاری بتائیں گے. پیسے کے حد تک تو پوری ہوشیاری ہمارے اندر آ جاتی ہے، لیکن علم سیکھنے کے بارے میں کئی بار اگر اب بھی میں اتنے لوگوں میں سے اٹھا کے تو شاید کوئی ایک جنا جواب دے سکے، کیونکہ ذہن تیار نہیں ہے سیکھنے کا اندر سے. اگر بغیر سیکھ کے عبادت کر رہا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے. وہ عابد کے پاس گیا تھا، وہ قاتل، عبادت کو دیکھ کر نیک آدمی ہے سمجھ کر گیا، جا کر پوچھا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا. اگر عالم ہوتا تو کہتا کہ وہی اللہ کی رحمت پڑی ہے، لیکن وہ عالم نہیں تھا، عابد تھا. اور غصے میں آ گیا وہ کہ 3 لوگوں کا قاتل کر کر تو جنت میں جانے کی خواہش کرتا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا. تو اس نے کہا جب اللہ معافی نہیں کرے گا تو میں اور ایک قتل کرتا ہوں. اس نے اس کو بھی قتل کرتا. سارے علماء یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اس کی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ وہ عابد تھا، عالم نہیں تھا، لیکن جب وہ عالم کے پاس جا کر مسئلہ پوچھا وہاں جواب صحیح ملا. تو علم عبادت کو آسان کرتا ہے، علم جو ہے عبادت کو آسان کرتا ہے. علم پہلی سیڑھی ہے اللہ کی پہچان کا، اللہ کی معرفت کا. اب ان پر میں اور بھی باتیں کہہ سکتا تھا، میں یہاں مختصر طور پر ورنہ میرا ٹاپک کچھ ہے. پھر آپ فرماتے ہیں دوسری سیڑھی کا نام عمل ہے. اگر ایک بندہ انسان ہے، عالم نہیں تو پھر جانور سے بدتر ہے. انسان کب بنے گا؟ جب وہ علم حاصل کرے. اب علم وہ حاصل کر لیا، پہلی سیڑھی. لیکن اگر علم حاصل کر کر اس پر عمل نہ کرے، علم حاصل کر کر اس پر عمل نہ کرے، تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بھی وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، تو بے عمل ہے. لہٰذا علم کے بعد اس پر عمل سختی سے کرنا چاہیے. حاصل کرنے کا اس پر عمل سختی سے کرنا چاہیے. اب چل ایک بندہ عالم بھی ہو جائے، علم حاصل کرے، لیکن ہر ایک کو عالم بننا بھی ضروری نہیں ہے. اب آپ ڈر گئے ہوں گے بھائی کہ کیا عالم بننا ضروری ہے، حافظ بننا ضروری ہے ہر مسلمان کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر مسلمان کو حافظ بننا یا عالم بننا ضروری نہیں ہے. لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو اس کو پتہ چلا ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اتنا علم حاصل کرنا مسلمان مرد کے لیے بھی فرض ہے نماز کی طرح.
جیسا نماز پڑھنا 5 ٹائم فرض ہے نا، ایسا علم حاصل کرنا کہ حلال اور حرام کے بارے میں، صحیح اور غلط کے بارے میں، ناجائز اور جائز کے بارے میں مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے بھی جو ہے لازم اور ضروری ہے۔ لہذا اب غور کریں، آج کچھ باتیں صرف سیکھنے کے حد تک ہم باتیں کر رہے ہیں، تو علم کے بعد عمل، امام محمد غزالی فرماتے ہیں دوسری سیڑھی عمل ہے۔ علم ہو گیا، عمل ہو گیا، اب آگے امام محمد غزالی فرماتے ہیں لیکن اگر ایک بندہ علم بھی حاصل کرے، عمل بھی کرے، لیکن پھر بھی وہ معرفت کا جو اور 2 سیڑھیاں ہے وہ نہیں پہنچ رہی ہیں، وہ 2 چیزیں اور ہیں اس کے اندر جو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ بولے کیا؟ تیسری چیز ہے اخلاص۔ کیا ہے اخلاص؟ کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں جو کچھ بھی ہم نیکی، چاہے نماز ہو، نیکی ہو، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اخلاص، اور قرآن پاک میں بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن پاک میں بھی یہ آیت مبارکہ موجود ہے کہ اللہ جب شیطان نے، مخلص ہونا وہ ضروری ہے ہر عمل میں، صرف نماز میں نہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک آپ مخلص یعنی نیک آدمی کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہو اور یہ دیکھ رہا کہ میرا دوست مجھے دیکھ رہا، میرا بھائی مجھے دیکھ رہا، میرا رشتہ دار مجھے دیکھ رہا کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، تو یہ مسجد میں بیٹھ کر بھی دنیا دار آدمی ہے۔ اور ایک بندہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ صحیح دام لگا کر بالکل لوگوں کو بغیر دھوکہ دیے کاروبار کر رہا ہے، تو یہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا دار اور وہ مارکیٹ میں بیٹھ کر دیندار، ادھر ہے۔ تو یہ مزاج ہونا چاہیے، اللہ دیکھ رہا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کا نام اخلاص ہے۔ جو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرو، مخلص بنو، مخلص، اخلاص۔ اور جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو شیطان، ابلیس، جو ہمارے حدیث پاک میں آتا ہے ابلیس تمہارا خون، اس طرح تمہارے رگوں میں خون دوڑتا ہے نا، سرکار نے اس طرح شیطان دوڑ کر تمہارے اندر تمہیں وسوسے ڈالتا دین سے دور کرنے کے لیے، نماز عبادت سے دور کرنے، وہ پوری جان لگا دیتا بھٹکانے۔ پیرے پیرا میرے میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم تصغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابلیس نے 400 مرتبہ کوشش کی بھٹکانے، غوث پاک کو، عام اور آپ کس کھیتی مجھے بتایا، 400 مرتبہ غوث پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شیطان نے مجھے بھٹکانے کی بڑی کوشش کی۔ اور غوث اعظم فرماتے ایک بار تو میں جنگل میں بیٹھا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، تو اچانک رات کا وقت تھا، ایک نور آیا آسمان پر جس کے پورے جنگل میں اجالا ہو گیا رات کے وقت، اور نور سے آواز آئی، اے عبد القادر میں تیری عبادت سے بڑا خوش ہوا، آج کے بعد میں تجھ پر جو فرض عبادتیں ہیں معاف کرتا ہوں، جو فرض عبادتیں ہیں تو چھوڑ دے، میرے خاطر چھوڑ دے، میں معاف کرتا ہوں، میں تیرا خدا ہوں۔ تو حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا تو ساری زندگی میرے آقا نے نماز نہیں چھوڑی، ہاں، اور کربلا میں میرے جد نماز کی حالت میں شہید ہو گئے، اور یہ جو ایک اجالے سے آواز آ رہی ہے کہہ رہا کہ عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، میں نے تجھ پر نماز معاف کر دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھ گئے، علم تھا، علم تھا نا، خالی عبادت گزارا نہیں تھا غوث اعظم۔ غوث اعظم سب سے بڑے مفتی اپنے دور کے، جہاں بڑے بڑے مفتی کو مسئلہ نہیں سمجھ پاتا، غوث اعظم اس مسئلے کو انگلیوں پہ حل کرتے تھے۔ لوگ آج غوث پاک کی صرف کرامات فاتحہ درود تک رکھا ہے، میں نے کہا غوث پاک بہت بڑے مفتی تھے اپنے وقت کے، اور آج بھی یہ غوث پاک کا صدقہ ہے، فیضان سے لوگ بن رہے ہیں۔ آپ دیکھیں غوث پاک کے دور میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ غوث پاک کے دور میں ایک بندے نے قسم کھائی کہ اگر میری منت پوری ہو جائے تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ وہ عبادت سے پورے زمین پر میں اکیلا کر رہا ہوگا، کوئی اور نہیں۔ اب اس کی منت پوری ہو گئی، اب وہ مفتیوں کے پاس گیا، میں کون سی عبادت کروں؟ روزہ رکھوں، نماز پڑھوں، درود پڑھوں، ذکر پڑھوں، کون سی اللہ کی عبادت کروں؟ لیکن ایسی عبادت ہونا چاہیے کہ اس وقت زمین پر میں اکیلا کر رہا ہوں۔
ایسا تو ہونا ممکن ہی نہیں تھا. سارے مفتیان نے فتویٰ دیا یہ تو نے کیا منت مانگ لی, ایسے کوئی عبادت تو کر ہی نہیں سکتا. اگر تو آج نماز نہیں پڑھا تو دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو نماز پڑھنا ہوگا. درود تو پڑھ رہا تو کوئی نہ کوئی دنیا میں کہیں نہ کہیں تو درود پڑھ رہا ہوگا. ایسا ہوئی ممکن نہیں تھا. سارے علماء پریشان ہوئے اس کا جواب کیا دے. غوث پاک نے فرمایا اس کا جواب بہت آسان ہے, میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ جا حرم شریف چلے جا. وہ مالدار آدمی تھا اور وہاں کے شیخ سے بات کر کر جو خادم حرم کے ان سے کہہ کر تو خالی تنہا اکیلا کعبے کا 7 چکر لگا, کیونکہ کعبے کا طواف کرنا عبادت ہے نا, تو 7 چکر لگا کیونکہ دنیا میں پھر کوئی اور دوسرا کعبہ نہیں ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف فاتحہ ہوتا کر رہے ہیں. آپ سے بڑا کون عالم نہیں تھا اپنے وقت میں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اجالے سے آواز سنی, آپ نے لاہور پڑھا تو وہ دھواں ہو گیا. اور آ کر غوث پاک کے سامنے ابلیس اپنی اصلی شکل میں آ کر کہنے لگا اے عبد القادر آپ کو آپ کے علم نے بچا دیا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں, اخلاص کس کو کہتے ہیں. غوث اعظم نے فرمایا نہیں, مجھے میرے علم نہیں اللہ کے فضل نے بچا لیا. تو خیر میں بتانا کہ شیطان ابلیس جو ہے جو آپ کو ہر طریقے سے بھٹکاتا ہے, ہر طریقے سے اپنی پوری جان لے لیتا ہے کہ بھٹکانے کی. لیکن ایک ایسی مزاج اگر آپ پیدا کر لیں تو ابلیس آپ کو نہیں بھٹکا سکتا, وہ ہے اخلاص. کیا ہے وہ؟ اخلاص ہے. اللہ نے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے. آپ محفل میں آ رہے ہیں, ارے حضرت نہیں آئیں گے تو باتیں کر رہے اس لیے نہیں, یہ نیت صرف حضرت کو دکھانے کی ہے تو پھر یہ نہ محفل کا رنگ آپ پر چڑھے گا نہ خانقاہ محبوب اولیاء کا فیض آپ کو ملے گا. آپ نیند قربان کر کے آ رہے کیوں نہیں گئے تو حضرت باتیں کرتے تو کچھ نہیں ملے گا. مزاج میں اخلاص پیدا کرو, اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ اخلاص ابلیس دیکھیں جو بھائی جس بندے کو اپنے ابلیس تمہاری پوری جان لگا دیتا ہے تمہارا ایمان سلب کرنے, اور سب سے بڑے ہماری دولت ایمان ہے. اور فرمایا گیا بزرگان دین اگر جس بندے کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ اس کا ایمان جا سکتا ہے, ہونا چاہیے خوف, لیکن بزرگان دین خوف سے سنے میں بیٹھ رہا ہوں, جس بندے کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ اس کا ایمان نہ جائے تو ایسے بندے کا ایمان ضرور ختم ہو جاتا ہے مرنے سے پہلے, یعنی سلب ہو جاتا ہے. ابلیس تو بھٹکا دیتا, کچھ تو ہی مسئلہ ہو جاتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ہم تو سلسلہ قادریہ والے ہیں نا تو باتیں غوث پاک کی کر رہے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ عید کے دن سارے لوگ خوشیاں منا رہے تھے, غوث اعظم دھاڑے مار کر رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ حضور آج عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں. غوث اعظم نے فرمایا عبد القادر کا عید تو تب ہوگی جب عبد القادر اس دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر جائے گا. تو پہلے ابلیس آپ کو بھٹکا رہا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں نماز کے لیے بھٹکائے گا, روزہ نہیں رکھنے کے لیے بھٹکائے گا, گالی دینے لگائے گا, مارنے گا. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. ابلیس اصل چاہتا ہے کہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے, اور جس بندے کا ایمان ختم ہوگا تو ختم ہو, ہم دنیا میں بھی گیا اور آخرت میں بھی گیا. وہ تو مرد ہی وہ تو سمجھتا ہوگا کہ میں تو بہت نیکیاں کر رہا ہوں, میرے پیر میں بخشا لے کے یہ چہرے ہے, لیکن چہرے کی نسبت کو لے کر جو ہے نا عمل چھوڑ دینا یہ بہت بڑا بہار ہے شیطان. لہذا اب یہ ذہن بنا لیتے بیٹھنا کہ اب ابلیس صرف ہمیں نماز پڑھنے سے روکتا ہوگا, گالیاں دلاتا ہوگا, شراب پلاتا ہوگا, زنا نباہ, یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے, اصل وہ آپ کا ایمان برباد کرنا چاہتا ہے. یہ اہم چیز ہے اور ہو رہا ہے لوگوں کا ایمان. جو چیز گناہ تھی مزاج تیار نہیں ہے اس کو گناہ ماننے کی, جو چیز گناہ تھی غلط کام تھا اس کو تیار ہے نہیں. ہم جھوٹ بولنا جانتے ہیں لیکن تیار ہی نہیں اس کو چھوڑنے کی, صرف زبان سے ہاں جیو چھوڑیں گے, لیکن دل بول رہا ابھی بہت ٹائم ہے میں چھوڑوں, اندر سے نفس دل بول رہا ابھی بہت ٹائم ہے. دھوکہ دینا, یہ ہم برسوں علماء کے بیان سن رہے ہیں لیکن نہ مزاج تبدیل ہو رہے, کیونکہ صرف یہاں سے سن رہے ہیں, یہاں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہاں جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا, چھوڑ ابھی وقت ٹائم ہے, وقت زیادہ ہے, تھوڑی جھوٹ بول جائے تو کیا ہوگا,
تھوڑا دھوکہ دے دیا تو کیا ہوتا, کوئی تھوڑا بٹے بازی کر لی تو کیا ہوتا, ابھی بہت ٹائم آخری ٹائم پہ توبہ کریں گے. نا 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 نا, یہی تو ابلیس وسوسہ ڈالتا ہے, اور آخری ٹائم پہ آپ کا اچانک ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے اور اچانک آپ مر بھی جاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں عبادت گزار تھا, اتنا بڑا عبادت گزار کہ روایت, کیونکہ اس دور میں لوگوں کی عمر 100-200 سال ایک نارمل بات تھی, 100-200 سال نارمل بات تھی, لیکن 400 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا. جو وہ دعا کرتا قبول ہو جاتی, جو وہ دعا کرتا قبول ہو جاتی, جو وہ دعا کرتا قبول ہو جاتی. ایک دن بنی اسرائیل کے فرعونیوں نے, اس دور کے لوگوں نے گئے اس کے پاس جا کر کہ بھائی تو جو دعا کرتا قبول ہو جاتی, اب تو ایک دعا کر. بولے کون سی دعا؟ تو دعا کر کے موسیٰ پر عذاب آ جائے, علیہ السلام نبی پر عذاب آ جائے. اس نے پہلے تو انکار کیا, علم بھی تھا, عمل بھی تھا, اخلاص نہیں تھا, پہلے انکار کیا, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, وہ تو نبی ہے, من کو غلام ہو. پیسے دیے گئے, دولت دی گئی, عورت دی گئی, بولے یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, اور وہاں اس کا ایمان ڈگمگا گیا. 400 سال عبادت کرتا تھا, جو دعا کرتا تھا اللہ فوراً قبول کر لیتا تھا. ہم کون سی کھیتی بولی ہے, ہم اور آپ جو سمجھ رہے کہ 5 ٹائم کی نماز بھی ہم برابر نہیں پڑھتے, اور ہم نسبت میں آنے کے بعد اپنے آپ کو, یہ بہت بڑا وار شیطان نہیں کرتا, عمل نہیں کریں گے بس چھوڑو, تمہارا کئی تمہارے گزر جا رہے, اپنی طرف سے جذبہ ہی نہیں ہے کہ دین سیکھنے کا, نہ نماز سیکھنے کا ہے, نہ جو ہے شریعت کی بات سمجھنے سیکھ رہے, سمجھنا نہیں چاہتے, عمل نہیں کرنا چاہتے. صرف ناک پڑھنے سے کچھ ہونے والا نہیں. نظم میں نثر والے بنو, نظم والے تو نثر والے بنو, تو میرے آقا کی تعریف عمل سے بھی کرو. لہذا یہ مزاج تم اندر لا تو صحیح کہ تم سے پہلے کیسے لوگ گزر جس کے ایمان چلے گئے. آخر کار اس نے دولت کو دے کر جو ہے دعا کر دی نبی کے بارے میں, موسیٰ علیہ السلام دعا کر دی, اللہ تعالیٰ نے اس کی ولایت کو اسی وقت کھینچ لیا اور اس کو فرمایا کہ اب یہ شخص جو ہے ہمیشہ جہنم میں جائے گا. تو اس کی دولت, پیسہ اور اکڑ دے کے اس کی وجہ سے اس نے توبہ نہیں کی, پھر سے اللہ معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, نہیں کی. دولت اکڑ پیدا کر دیتا ہے, شہرت, اور توبہ نہیں کی, اسی اکڑ میں مر گیا. جو 400 سال عبادت کرتا ہے, ایمان چلے گیا نا سب میں. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اس شخص کو اللہ کتا بنا کر دوزخ میں ڈالے گا, اور اس کی شکل میں اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کی انسان کی شکل میں اس کو جنت میں داخل فرمایا جائے گا. لہذا اب غور کریں کہ ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں آ جائے تو بہت خطرناک بات پیدا ہو جاتا ہے. اخلاص تو لہذا ورنہ ایمان چل جاتا ہے. اب قرآن میں خود اللہ تعالیٰ ابلیس کا ذکر کرتا ہے. جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا, اللہ مجھے لمبی عمر دے, میں مروں گا, میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا, وعدہ کیا اس نے اللہ سے, ذکر کیا اللہ قرآن میں. تو اس نے, شیطان نے خود بتا دیا کہ میرا ہتھیار, میرا اثر, جب غور سے پاک کو بھٹکا رہا ہے ذرا ذہن میں رکھو, تو میرا اثر سب پر چلے گا. لیکن قرآن میں ذکر ہے, ابلیس خود کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین, لیکن جو تیرے مخلص بندے یا اللہ ان پر میرا کوئی اثر ہی نہیں چلتا. جو مخلص بندے اللہ تعالیٰ کو, تو اس پر ابلیس کا اثر. تو ہمارے اندر علم, عمل اور اخلاص یہ ہونا, ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو. جیسا کہ آپ دیکھیں ابلیس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا مخلصوں پر. ایک بندہ تھا, اس نے دیکھا, معلوم ہوا کہ کچھ لوگ جھاڑ کی عبادت کر رہے ہیں. اس کو بڑا غصہ آیا کہ اللہ کی رضا چھوڑ کر یہ جھاڑ کی عبادت کر رہا ہے. ہاتھ میں کوڑاڑی لیا, چلا جھاڑ کو کاٹنے کے لیے. تو ابلیس انسان کی شکل میں آ کر بولا کہاں جا رہے ہیں؟ بولے وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کر رہا ہوں, اس کو کاٹنے جا رہا ہوں. اس نے کہا, وہ انسان پر ابلیس تھا, انسان بن کر آیا. تو اس نے کہا چھوڑو, وہ ان کا کام کر رہے تو تمہارا کام کرو, تمہیں کیا پڑے اس سے. اس نے کہا کہ تو ہٹ مولانا, میں تجھے بھی قتل کر دوں گا, میں اس غلط کام کو روک کر رہوں گا. ابلیس جو انسان بن کر آتا, اس نے کہا نہیں میں تو جانے نہیں دوں گا. 2 منٹ میں گفتم گفتہ ہوئی, اس شخص نے اٹھا کر ابلیس کو پھینک دیا زمین پر, پٹک دیا اس کو. اور جب زمین پر پٹک گیا تو ابلیس نے چال چلی. اس نے کہا دیکھ بھائی,
ایک کام کر، اگر میں تجھے روزانہ 1 درہم دے دوں تو یہ جھاڑ نہیں کٹے گا. اب لالچ آ گئی. لالچ دینا اس کی ہتھیار ہے. لالچ تو مین مقصد اس کا ایمان برباد کرنا. ابلیس کا آپ کیا سمجھ رہے؟ خوف رکھو اللہ کا، ایمان. اس لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمارا دنیا میں رہے تو ایمان پر رہے. میں اکثر دعا کرتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اللہ دنیا سے اٹھا تو پھر ایمان پر اٹھا. ایمان بہت بڑے دولت ہے. اب اس نے کہا ٹھیک ہے. اب 3 دن اس کو پیسے ملے، چوتھے دن نہیں ملے. اور پھر وہ قرآن لے کر گیا. پھر ابلیس انسان کی شکل میں آیا اور اب کی بار پشتی ہوئی تو ابلیس نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا. اس شخص کو اٹھا کر پھینک دیا زمین پر. کہا چل نکل یہاں سے. اس نے کہا یار پہلی بار تو میں تجھے پھینک دیا تھا، اب کی بار تو مجھ پر غالب کیسا ہو گیا؟ تو اس ابلیس نے کہا جو یہی جو قرآن کہتا ہے نا، ابلیس وہی کہہ رہا ہے کہ تو پہلی بار جو جا رہا تھا تیری اخلاص اچھا تھا، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا، لیکن اب تجھے پیسے نہیں ملنے پر غصہ آ گیا، لالچ تیرے اندر آ گئی، پیسے، اب تیری رضا قدم. تو جہاں اخلاص بندے کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے تو نہ نماز کا اثر ہوتا ہے، نہ عبادت کا اثر ہوتا ہے. پھر شیطان اس کو اپنے آپ پر حاوی کر دیتا ہے. تو یہ اخلاص بھی ذریعہ ہے رب تک پہنچنے کا. میں نے کئی حدیثیں ہیں، میں اگر آپ کو یاد آ رہا ہے میں نے آپ کو سنا تھا. تو لہٰذا تیسرا درجہ اخلاص کا ہے. اور بھی واقعات میں انشاءاللہ اللہ زندگی رکھا تو ہم شب بارات میں ان باتوں کو اور آگے سماعت فرمائیں گے. وقت قریب آگے انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا. چوتھا درجہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں علم ہو، عمل ہو اور اخلاص ہو. اور چوتھا درجہ فرماتے ہیں پھر خوف خدا ہو. خوف خدا کا اتنا بڑا مقام ہے، یعنی علم، عمل، اخلاص کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہو. مجھے بتایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے پر کوئی شک نہیں کر سکتا. اس کا ایمان چلے جائے گا اگر فاروق اعظم کے بارے میں سوچے گا، کیونکہ سرکار نے خود فرمایا عمر تو جنتی ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی عذاب والی آیت، قرآن میں جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں عذاب کا ذکر ہے، عذاب والی آیت فاروق اعظم کے سامنے سنا دیتا تو آپ 1 مہینہ بیمار ہو جاتے خوف خدا میں. لہذا اب یہاں خوف خدا بھی رکھنا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنا ہے. تو فاروق اعظم بڑے اچھے انداز میں فاروق اعظم نے ہمیں سمجھایا، اگر اعلان ہو کہ تم میں سے ایک شخص جنت میں جائے گا اور سب دوزخ میں جائیں گے، فاروق اعظم فرماتے ہیں امید کرتا ہوں ایک میں ہوگا. یعنی اللہ پر امید ایسا نہ ہو. اگر اعلان ہو کہ ایک شخص جنت میں جائے گا باقی سب دوزخ میں جائیں گے، فاروق اعظم کہتے ہیں امید، یعنی امید کیسا رکھنا ہے اللہ پر نہیں بتا رہا. امید اللہ پر کیسے رکھنا ہے؟ یقین. اور میں اگر ایک شخص جنت میں جائے گا سب دوزخ میں جائیں گے تو امید رکھتا ہوں وہ میں ہوگا. اور اگر اعلان ہو کہ ایک شخص دوزخ میں جائے گا باقی سب جنت میں جائے گا، فاروق اعظم میں خوف کرتا ہوں ایک میں ہوگا. اللہ اکبر. یعنی خوف بھی ایسا رکھو اللہ سے، امید بھی ایسا رکھو. لہذا حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا جس بندے کے اندر آ جائے اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان بھی بتائی گئی ہے، لیکن اس کی پہچان بتانے سے پہلے خوف خدا کا مطلب آپ سمجھیں. اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. خوف خدا کا مطلب یعنی اللہ سے ڈرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات سے ڈرو. بعض لوگ کسی کی ذات سے ڈر کے کام چھوڑ دیں، ابا دیکھ رہے، ارے بھائی استاد دیکھ رہے، پیر دیکھ رہے، چھوڑو، غلط کام. تو ذات سے ڈرنے کا یہ معاملہ نہیں ہے. اصل میں اللہ، کیونکہ اللہ کی ذات ہمارے خیال میں، ہمارے ادراک میں آنے سے پاک ہے. اللہ جسمانیت سے پاک ہے اس کی ذات، اور ہمارے خیال میں آنے اس کے لیے کوئی تصور نہیں کر سکتے، اس کی کوئی مثال نہیں کی جا سکتی ایسا ہے. تو لہٰذا وہ مثال سے پاک ہے. تو یہاں جو قرآن جو خوف خدا کی آیت میں ابھی بڑھوں گا، جو 5 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، تو یہاں خوف خدا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات سے ڈرا جائے. تو پہلے خوف خدا کا صحیح مطلب اور مراد سمجھے، پھر یہ آنے والی آیتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو، تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کے جلال سے ڈرو، اللہ کے خفیہ تدبیر سے ڈرو، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو.
اب جہاں کہیں بھی جو آیت پڑھو اللہ سے ڈرنے کی تو ذات سے نہیں، اللہ کے خفیہ تدبیر سے. ہم کچھ سوچتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کی، مالی جسمانی، تو اللہ خفیہ تدبیر بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے. نہ آپ کے ان کو تنگ کرے گا بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں، پھر اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے. بولتے ہیں کہاں کہاں اچھے لوگوں کو بے عزت کرنے لگ جاؤ، اللہ کو بڑا جلال آتا ہے. تو عزت دار بندے کو بے عزت کرنا چاہتا ہے، میں تجھے وہاں بے عزت کروں گا جہاں تیری عزت ہی ہمیشہ بھر کے لیے ختم ہو جائے. تو یہ خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی. تو خفیہ تدبیر سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے سے ہوتا ہے. اب مانا سمجھے اللہ کے عذاب سے ڈرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. خفیہ تدبیر. اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور ایک اور آیت سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص اللہ فرماتا ہے اور خاص مجھ سے ہی ڈرو. اب یہ ظاہر ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کے خفیہ تدبیر، اس کے غضب، اس کے جلال اور اس کے عذاب سے ڈرنا. اور یہ معرفت کا سب سے اونچا معاملہ ہے. خوف الہی بندے کے اندر نہ ہو تو پھر وہ بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، نمازیں بھی چھوڑتا ہے، گندے کام بھی کرتا ہے. اور جس بندے کے اندر خوف الہی آ جائے، یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ اللہ ہے دیکھ رہا ہے، پھر وہ بندہ جو ہے یہ مزاج پیدا کر لیتا ہے تو پھر وہ ہر کام سے بچتا ہے. یہ پہچان ایک بندہ اگر میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، چہرے پہ داڑھی تو جھوٹا ہے وہ بول رہا. ایک بندہ اگر میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، سود بھی کھا رہا ہے، جھوٹا ہے بولنے والا. ایک بندہ اگر میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، نمازیں چھوڑا تو جھوٹ بول رہا ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں لیکن گالیاں دے رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ. ایک بندہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں بھائی لیکن بہنوں کا مال دبا رہا ہے، بھائیوں کا حق دبا دے رہا ہے، پراپرٹیوں کا حصہ دبا دے رہا ہے، کھا جا رہا ہے، اور جب میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو جھوٹا ہے وہ. اب خوف اپنا کام کرتا ہے، ڈر، ارے خوف سمجھ کے کس کو کہتے ہیں؟ خوف خدا. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، ڈر اپنا کام کرتا ہے. کیا مطلب؟ آپ دیکھیں اگر ایک 5-6 دن سے آدمی تھکا ہوا ہے، سویا نہیں، بھوکا ہے، اب کسی کے یہاں چلا گیا، 5 رات کا تھکا رہا، اب دروازہ کھولا گیا، ٹھیک ہے تم تھوڑی دیر سو جاؤ، بعد میں جو ہے تمہیں کھانا وانا دیا جائے گا. وہ تو بھائی پہلے نیند بہت آ رہی، 5 دن سے سویا نہیں، دروازہ اسی کو روم دے دیا گیا اور اس پر وہ سو رہا. اب دروازہ بند کرنے سے پہلے میزبان نے کہا دیکھو بھائی یہ آپ تو سو جاؤ لیکن بازو کو پلک کے بعد چھوٹا سا سوراخ دیکھ رہے ہو جہاں، کبھی کبھی اس کے اندر سے سانپ آ جاتا. اور یہ کہہ کر وہ دروازہ لگا لے روم کا. اب مجھے بتائے اس کو نیند آئے گی؟ آنے کے 5 دن کا تھکا ہوا، کہاں سے خوف ڈر کہاں سانپ نکل جاتا، خوف ایسا ہو جاتا کہاں سانپ نکل جاتا. کہ لہذا ڈر تھا، نیند ختم ہو گئی، 5 دن کی تھکان ختم ہو گئی. خوف اپنا کام کرتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں. تو جو یہ ڈر جو ہے نا اگر دل میں ہو تو چہرے سے اظہار بھی ہوتا ہے. خوشی اگر دل میں ہوتی ہے تو چہرہ بتاتا ہے، چہرہ بتاتا، چہرہ ہے نا ہمارے انسان کا. دل میں غم ہو تو چہرہ دیکھ کر ہی تو ہم بولتے ہیں نا کہ میں چہرہ کیوں ادھر ہے، کیوں پریشان ہے. غم تو دل میں ہوتا ہے لیکن چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. دل میں خوشی ہو تو چہرے کو دیکھ کر کیا بات ہے بہت خوش نظر آ رہا ہے، چہرہ بتا دیتا ہے. تو خوف دل میں ہو چہرہ ضرور بتاتا ہے. اللہ کا خوف اگر واقعی دل میں آ جائے نا تو چہرہ ضرور بتاتا ہے، اور خوف پھر اپنا کام کرتا بھی. اگر واقعی خوف آ جائے بتاؤ کہ نماز کیوں چھوڑو، اللہ کی مجھے نماز پڑھنا ہے، کیوں میں لوگوں کو دھوکہ دوں؟ کہ خوف ہے دل میں. کہ خوف آ جائے صحیح معنوں میں پھر وہ اپنا کام کرتا ہے. تو خدا کے اثر خوف کو سمجھے آپ. یہ آیتیں میں ایک نہیں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے کا حکم عطا فرمایا. تو اللہ سے ڈرنا فرض ہے، یہ آیتیں بتا رہے ہیں. اب ایک حدیث دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس نے کبھی مسلمان تھا لیکن نیکی کبھی نہیں کی. مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دے اور آدھی رات سمندر میں پھینک دو اور آدھی زمین جنگل میں پھینک دینا. یہ بنی اسرائیل کے دور میں، اس دور کے جو مسلمان اگر جلتے تھے اور کوئی وصیت کر لیتے تو وہ وصیت کو پوری کرنا ضروری ہوتا تھا. لیکن ہماری شریعت میں کسی مسلمان کو جلانا نہیں جائے گا.
یہ ذہن میں رکھیں آپ، یہ اس دور کی بات تھی سر، اور ان کے دور میں وہ جائز بھی تھا، اگر کوئی وصیت کرتا تو اس کے حساب سے وہ کام کرتے تھے، وہ جائز اس دور میں تھا، بنی اسرائیل کی امت میں جائز تھا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی مرنے والا لکھ دے بھائی مجھے مرنے کے بعد جلا دینا، مسلمان ہو کہیں کہ میرے مرنے کے بعد جلا دینا، تو اس کو جلایا نہیں جائے گا۔ لہذا خوف اگر بندے کے اندر، جیسے اللہ قرآن میں ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، وہ بندے کو ڈرا، اس نے وصیت کی کہ مجھے مر گئے تو میں نے کوئی نیک عمل کیا نہیں، آدھی رات جلا کر آدھی رات سمندر میں ڈال دینا، آدھی رات ہوا میں اڑا دینا، اور اس کا انتقال ہوا، اس کے لوگوں نے اس کی جلایا، آدھی رات سمندر میں پھینکا تھا، جو ہے جنگل میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ راکھ نکال، زمین کو حکم دیا راکھ نکال، اور اس سے اللہ نے پھر اس کو زندہ کیا اور کر کے فرمایا تو نے ایسی وصیت کی کیوں، وجہ کیا کرنے کی؟ اس نے کہا یا اللہ تیرے خوف سے، خوف تھا واقعی، اس نے کہا تیرے خوف سے مولا میں نے کوئی عمل ہی اس نے نہیں کیا تھا، خوف تیرا بہت آ گیا تھا، اس نے میرے سے وصیت کی، اللہ کو اس بندے کی ادا پسند آ گئی، پھر اللہ نے اس کو فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں اور جنت میں داخل فرماتا ہوں۔ لہذا خوف خدا کے بارے میں یہاں کئی حدیثیں ہیں، ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاہتا جب حق کے خوف سے یعنی اللہ کے خوف سے کسی بندے کے جسم کے بال بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے جیسا درخت سے پتے جھڑتے ہیں، جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اب آخری میں حدیث کو بہت لایا تھا یہاں پر وقت ضائع تھا سمجھانے میں، خوف خدا کے 7 علامات حضرت ابوالعز سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 7 علامات بتائے، یہ 7 چیزیں جس بندے کے اندر ہو جاؤ تو سمجھو کہ خوف خدا اس کے اندر آ چکا ہے، یہ کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہے کہ فرماتے ہیں ابوالعز سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے خوف کی علامات 7 چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے، کتنی چیزوں سے؟ 7 چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی چیز انسان کی زبان، یعنی زبان سے انسان، اگر زبان سے خوف خدا کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح کہ خوف خدا رکھنے والا اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بہتان، فضول باتوں سے روکے گا، اور اللہ کے ذکر، تلاوت، قرآن اور علمی گفتگو میں مشغول رہے گا، یہ زبان کا خوف ہے۔ پھر دوسری علامت فرمایا دل، اس کے دل کا خوف خدا، فرماتے اس طرح کہ وہ اپنے دل سے دشمنی، بہتان اور مسلمان بھائیوں سے حسد دور کرے گا، یہ دل سے۔ اور تیسری علامت یہ ہے اس کی نظر، اس طرح کہ وہ اپنی نظر کو حرام اور ناجائز وغیرہ سے بچائے گا، دنیا کے جانب رغبت سے نہ دیکھے گا، بلکہ جب بھی نگاہ اٹھائے گا تو عبرت حاصل کرنے کے لیے اٹھائے گا۔ چوتھا اس کی علامت شکم یعنی پیٹ، اس طرح وہ اپنے پیٹ میں حرام کو داخل نہ کرے گا، حرام چیزوں کو اپنے پیٹ میں داخل نہیں کرے گا کیونکہ وہ گناہ کبیرہ۔ پانچویں چیز اس کے ہاتھ میں، اس طرح وہ ہاتھ سے یعنی اس طرح کہ وہ اپنے ہاتھ کو کبھی حرام کی جانب نہ بڑھائے گا، بلکہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے گا اپنے ہاتھوں کو۔ چھٹویں چیز اس کے قدم، وہ اپنے قدموں کو ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں گزارے گا، حرام اور ناجائز جگہ نہیں جائے گا۔ ساتویں چیز وہ ہمیشہ اس کی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں رہے گا، اس طرح کہ وہ اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے سر انجام دے گا، ریا اور نفاق سے یعنی دکھاوا اور منافقت سے وہ ڈرتے رہے گا۔ یہ 7 چیزیں خوف خدا کی علامت کی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ آنے والے اتوار کو انشاءاللہ تعالی ہم عرس سے سیدنا بابا شرف الدین منائیں گے انشاءاللہ، سرکار سیدنا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس کی محفل منائیں گے، آپ کو بتائیں گے بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت دین کے لیے کیسے رہی ہے، کیونکہ 16 شعبان کو آپ کا عرس شریف ہوتا ہے پہاڑی شریف میں، تو آپ کے بارے میں انشاءاللہ آنے والی اتوار کو بلا کر تو روزانہ آنے والی اتوار تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور پڑھے، اور جس کے پاس جو ہمارے درگاہ کے گروپ میں نہیں وہ لکھ کر لائے تو انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بھی سرکار بابا شرف الدین کی بارگاہ میں 2 فتن بھیجا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آنے والے اتوار کو ہم جلدی بھی آ جائیں گے اور اپنی محفل عرس سے سیدنا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منائیں گے۔ آج کا ٹاپک خوف خدا پر میں بات ختم کر رہا ہوں، اور بھی یہ باتیں انشاءاللہ منگل جو آ رہا ہے شب بارات، تو انشاءاللہ 9:30 بجے نماز ہوگی، اس کے بعد خاص طور پر انہی ٹاپک پر ہماری گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔